نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں حج کے فضائل اور اس کے اجر و ثواب اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ کنز الاحادیث حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصنیف ہے، کتاب ہے، اور آپ کی روایات کا جو مجموعہ ہے، اس کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ اب یہ جو نشست ہے ایمان کی فضیلت، ایمان کی اہمیت کے متعلق ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ باب نمبر 14 ہے، الباب الرابع عشر فی فضیلت الایمان۔ نبی پاک علیہ السلام کی ارشادات پیش کیے جا رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان دل سے خدا کو پہچاننے اور ماننے کا نام، خدا کے ایک ہونے کا یقین کرنا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آپ کے ختمیت، خاتمیت، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یقین کر لینے کا نام، ماننے کا نام، اور اللہ اس کے رسول کے تمام تعلیمات، احکامات کو دل سے ماننے کا نام اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان 77 شعبۃ فافضلها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان ولا ایمان الا بقبول الفرائض ولا يفسد الا بجحود الفرائض فمن نقص منه فریضۃ بغیر جحود عوقب علیہ ومن تمت له فرائض وجبت له الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں، ایک روایت میں ہے کہ 77 شاخیں، اس میں افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ماننا، اس کا کہنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کی گواہی دینا یہ کیا ہے؟ ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، ایمان کی سب سے بڑی خصلت ہے، ایمان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ وہ ادناہا، اور اس کا ادنا درجہ کیا ہے بتا رہے، اماطۃ الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا راستے سے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے مگر فرائض کو قبول کرنے سے، فرائض کو اگر کوئی قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، فرائض کو ماننا ضروری ہے۔ اور ایمان نہیں بگڑتا مگر فرائض کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ بس جو کوئی کسی فریضے کا انکار کرے گا، کم کرے گا، ایک فرض کو مان رہا دوسرے کو نہیں مان رہا، ایک فرض کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ فرائض کو تو مان رہا ہے لیکن ایک فرض پر عمل کر رہا ہے، ایک پہ نہیں کر رہا، تو اس کو اس پر سزا دی جائیں گی۔ اور جس کے فرائض مکمل ہوں گے، مکمل پورے فرائض ادا کر رہا ہے، تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اللہ اپنے ذمہ کرم اس کو لازم کر لیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام هو الانقیاد لامر اللہ والاجتناب عن النواہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے کا نام ہے، اللہ کے آگے گردن جھکانے کا نام ہے، انقیاد کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، سر خم کر دینے کا نام ہے، اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان سر فی صدرہ والاسلام علانیۃ۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان راز ہے دل میں، یعنی ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام علانیہ یعنی زبان سے اقرار کرنا، یہ اسلام ہے۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے تقاضے، ایمان کی خوبیوں کو، ایمان کے کمالات کو بیان کرتے فرماتے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، دنیا میں کوئی شخص کسی سے محبت کر رہا ہے تو اپنے ذاتی مفاد یا غرض یا مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کرے، اور اللہ کے لیے دشمنی کرے کسی سے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دے، خرچ کرے، اور اللہ کے لیے کسی کو اگر نہیں دے رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا اگر مقصود ہے کہ فلاں شخص کو اگر میں دوں گا تو گناہ کرے گا، اگر یہ اس نیت کہ اس کو گناہ سے بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوگا۔ یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ من احب للہ واعطى للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستکمل للعبد الایمان حتى يكون فيه 5 خصال: التوکل علی اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ والرضاء بقضاء اللہ والصبر علی بلاء اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر یہ 5 چیزیں پیدا نہ ہو جائیں۔ 5 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، اسباب کے نہ ہونے کے باوجود اتنا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کام بنائے گا، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو، بھروسہ ہو، اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے اور اللہ کے فیصلے سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرے۔ یہ 5 چیزیں جس کے اندر پیدا ہوں گی وہی کامل ایمان والا ہے۔ جس کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لیس فوقہما شیء: الایمان باللہ والنفع بعباد اللہ لعباد اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 نیکیاں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور خوبی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی، اس کے بعد جو نیکی ہے والنفع، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ اس حدیث پر ایمان کی فضیلت اور ایمان کا بیان مکمل ہوگا۔ یہاں سے باب نمبر 15واں باب شروع ہو رہا ہے۔ الباب الخامس عشر فی الوعظ والنصیحہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد معینا فاللہ یکفی ومن اراد مونسا فالقرآن یکفی ومن اراد واعظا فالموت یکفی ومن اراد کنزا فالقناعۃ یکفی ومن لم یکفی هذه الاربع فالنار تکفی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ وعظ و نصیحت، خیر خواہی کی باتوں کا بیان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مددگار چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو ہمدرد چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن سب سے بڑا ہمدرد ہے، قرآنی تعلیمات پڑھے اور اس کو سنے، اس پر عمل کرے۔ اور جو کسی ناصح وعظ کرنے والے کا ارادہ کرتا ہے کہ کوئی اس کو خیر خواہی کرے، نصیحت کرے، تو اس کے لیے موت ہی کافی ہے فرمانا، کوئی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جو موت پر غور و فکر کرے گا، موت کو اپنے پیش نظر رکھے گا، تو موت کو پیش نظر رکھنا ہی اس کے لیے ایک خیر خواہی کی چیز ہے، یعنی موت اس کے لیے بہت بڑی یعنی نصیحت کرنے والی چیز ہے۔ اور جو کوئی خزانہ چاہتا ہے، کوئی شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ دولت مند بنے، تونگر بنے، مالدار بنے، تو حضور فرماتے ہیں قناعت سب سے بڑا خزانہ ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنا عطا کرے اس پر خوش رہے، زیادہ کو طلب نہ کرے، یعنی حرص کو اپنے دلوں سے نکال دو، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کو یہ 4 چیزیں کافی نہ ہو تو آگ اس کے لیے کافی ہو رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفاکم من نعیم الدنیا الایمان وسرور الدنیا القرآن ومن منافع الدنیا الصلاۃ ومن عبرت الدنیا الموت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں میں، خوشیوں میں بس ایمان کافی ہے۔ ایمان مل گیا یہی سب سے بڑی نعمت ہے فرماتے ہیں۔ دنیا ملے یا نہ ملے، دنیا کی بہاریں ملے یا نہ ملے، تم اس پر افسوس نہ کرو، کیونکہ دنیا کی بہاریں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی دولت ختم ہونے والی ہے، دنیا کا اقتدار مٹنے والا ہے،
دنیا کی حکومتیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کا تخت و تاج مٹنے والا ہے، دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی، لیکن ایمان تم کو ملا ہے تو ایمان قیامت جنت تک تمہارے ساتھ ہوگا، تم کو جنت میں لے جائے گا ایمان، تو ایمان پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ سرور دنیا، دنیا کی خوشی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی خوشی، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم اگر مل گیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ سب سے بڑی خوشی تم کو عطا کی۔ ومن منافع دنیا، دنیا کے فوائد میں فائدہ اگر چاہتے ہو دنیا کا تو نماز پڑھو۔ ومن عبرت دنیا، دنیا سے کوئی عبرت لینا چاہتے ہو تو موت کو پیش نظر رکھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب التوفیق بغیر الاجتہاد استہزاء والاستغفار باللسان دون ندامت القلب استہزاء وحب الجنت من غیر العمل الصالح استہزاء وخوف النار بغیر اجتناب المعصیت استہزاء وحب الصالحین من غیر اقتدائهم استہزاء۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ بغیر محنت اور مشقت کے توفیق کو طلب کرنا یہ ایک مذاق کرنے کے برابر ہو رہا ہے۔ کوئی شخص نیک عمل نہیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ کو توفیق نہیں ملی، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، بغیر کوشش بغیر توجہ کے خالی اگر یہ چاہ رہا ہے کہ توفیق مل جائے تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور صرف زبان سے مغفرت معافی چاہنا اور دل میں شرمندگی نہ ہو گناہ پر، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، یعنی دل نادم ہو، دل میں پشیمانی ہو، دل میں افسوس ہو گناہ کے کرنے پر۔ وحب الجنتی، بغیر کسی نیک عمل کے جنت کی محبت کرنا، جنت کی امیدیں لگا کر بیٹھنا، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی استہزاء مذاق ہے۔ جنت چاہتے ہو تو نیک عمل کرو۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سے ڈرنے کا اظہار کرنا، گناہوں سے بچے بغیر، گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا خوف ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ اور نیک بندوں سے محبت کا دعویٰ کرنا، ان کی اقتداء کیے بغیر، ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے اخلاق کو نہیں اختیار کر رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے، گویا کہ مذاق کر رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلح اربعۃ الا بالاربعۃ الایمان بالصلاۃ والمال بالزکاۃ والعلم بالکتاب والصحۃ بالصدقۃ۔ نبی پاک علیہ والسلام نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں درست نہیں ہوتی مگر چار چیزوں سے، فرماتے ہیں کہ ایمان کی درستگی، ایمان کی بقا نماز سے بر، ایمان اگر کامل کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، اور مال کو بہتر بنانا چاہتے ہو، باقی رکھنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو۔ والعلم، اور علم درست ہوتا ہے کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن پر عمل کرو۔ والصحۃ، یعنی علم کو اگر تم باقی رکھنا چاہتے ہو تو لکھا کرو، یعنی لکھنے سے علم محفوظ ہو جاتا ہے، خالی زبانی یاد رکھو گے تو علم باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں والصحۃ، صحت باقی رہتی ہے صدقے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ صحت دیا ہے، اگر تم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطلب 12 شيئا فی آخر الزمان اولہ امیر عادل وعالم زاہد وغنی متواضع وفقیر قانع وزاہد تقی وعابد مخلص وجار صالح وقرین ناصح ومعلم محتسب وولد بار وزوجۃ مطیعۃ ورزق حلال۔ جامع حدیث ہے یہ بھی۔ نبی پاک علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آخری زمانے میں 12 چیزوں کو طلب مت کرو، یہ 12 چیزیں تم کو نہیں ملیں گی۔ آخری زمانے اور آخری دور کی آپ پہچان بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آخری دور میں یہ 12 چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو تم تلاش مت کرو، کہیں بھی ڈھونڈو گے نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز انصاف پسند بادشاہ، یہ تم کو آخری دور میں نہیں ملے گا۔ عالم زاہد، زہد و تقوی والا عالم، وغنی متواضع، عاجزی انکساری والا مالدار، دولت ہوں گی لیکن اس کے اندر تکبر ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ وہ فقیر قانع، غریب قناعت پسند، غریب ہے لیکن قناعت پسند بھی نہیں، اور بھی چاہ رہا ہے، حرص کرنے والا ہوں گا۔ وہ زاہد تقی، زاہد تقی، یعنی دنیا سے بے رغبتی کرنے کا تو دعویٰ کرے گا لیکن تقویٰ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ وہ عابد مخلص، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا نہیں ملے گا، عبادت گزار تو رہیں گے لیکن اخلاص اللہ کے لیے نہیں کریں گے لوگ۔ یہ آخری زمانے کے علامتوں کو آپ بتا رہے ہیں۔ نیک پڑوسی، پڑوسیاں تو رہیں گے، بھرمار ہوں گی پڑوسیوں کی لیکن نیک نہیں ہوں گے، دنیا دار ہوں گے وہ۔ وقرین صالح، خیر خواہ ساتھی، ساتھ رہنے والوں میں تمہیں
ایک آدمی بھی اچھا نہیں ملے گا تمہاری خیر خواہی چاہنے والا، تمہاری بھلائی چاہنے والا۔ معلم، ایسا استاد نہیں ملے گا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تم کو پڑھائے۔ وہ ولد بار، نیک اولاد نہیں ہوں گی، اولاد تو ہوں گی لیکن نیک نہیں ہوں گی۔ وہ زوجۃ مطیعہ، فرما بردار بیوی نہیں رہیں گی۔ وہ رزق حلال، یعنی اکثریت کو بتا رہے ہیں وہ رزق حلال، رزق حلال نہیں ملے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع کلمات خیر من 4,000 الاول لا تأمنوا على السلطان وإن كان أباكم وأخاكم فإنه نار محرقة والثاني لا تأمنوا على المال فإنه اليوم في يدكم وفي الغد في يد غيركم والثالث لا تأمنوا على النساء فإنهن خلقن من عوج ولا تأمنوا على الشبع فإنه يورث داء۔ یہ حکیمانہ اقوال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیمتی الفاظ، قیمتی کلمات ہیں۔ نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 باتیں 4,000 کلمات سے بہتر ہے۔ 4 باتیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی شخص 4,000 باتیں سنے گا تو اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہ 4 باتوں میں حضور فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ پر بھروسہ نہ کرو کہ بادشاہ سے امید لگا کے بیٹھ گئے، لیڈر سے کہ ان کچھ کریں گا، کبھی ہرگز ان سے امید نہ رکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ تمہارا وہ والد ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والد ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، بھائی لیڈر بن گیا تو یہ مت سمجھو کہ بھائی لیڈر بن گیا اب کچھ فائدہ کرے گا، یہ امید مت لگاؤ۔ فَإِنَّهُ نَارٌ مُحْرِقَةٌ، حضور فرما رہے ہیں کہ ظالم خود غرض جو بادشاہ ہیں یہ آگ کی طرح ہے، جلانے والی آگ ہے۔ فائدہ تو کیا ہے، اس کے نقصان سے اگر تم بچ گئے تو بڑی بات ہے۔ نصیحت کی بات ہے دیکھیے۔ وَالثَّانِي، دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ مال پہ بھروسہ کر کے مت بیٹھ جاؤ۔ دولت ہاتھ میں ہے تو یہ بالکل بے فکر بن کے بیٹھ گئے کہ بس ختم، اب ہمیشہ دولت رہے گی، یہ مت سمجھو۔ نیک اعمال کرتے رہو، اس کے ذریعے آخرت کو سنوارو۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ وہ مال آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ کل محلات تمہارے ہاتھ میں تھے لیکن آج کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے۔ گزرے ہوئے کل تمہارے ہاتھ میں حکومت تھی لیکن آج کسی اور کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ حضور فرماتے ہیں والثالث، تیسری چیز لا تأمنوا علی النساء، عورتوں پر مکمل بھروسہ کر کے مت بیٹھ جاؤ، یعنی راز کی باتیں نہ بتاؤ ان کو، کیونکہ وہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ولا تأملوا علی الشبع، شکم سیری پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ وہ بیماری پیدا کرتی ہے، یعنی پیٹ بھر کے مت کھاؤ، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں 4,000 باتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمائیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی 6 اشیاء ب6 احسن التواضع لكل عبد حسن ولكن للاغنیاء احسن، التوبة لكل عبد حسن لكن للشاب احسن، والصبر لكل عبد حسن ولكن للفقراء احسن، والورع لكل عبد حسن ولكن للعلماء احسن، والحیاء لكل عبد حسن ولكن للنساء احسن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرور کائنات مولا کائنات کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 6 چیزوں کے متعلق، پوری امت کے لیے نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں سے کے ساتھ اور اچھی نظر آتی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ التواضع، عاجزی، انکساری ہر بندے کے لیے اچھی چیزیں، لیکن مالداروں میں تواضع کا ہونا یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ تواضع تو ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن صاحب ثروت، صاحب دولت کے اندر دولت کی وجہ سے غرور پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ مالدار آدمی کا تواضع کو اختیار کرنا یہ بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ التوبہ، توبہ ہر بندے کے لیے اچھی ہے لیکن نوجوان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے۔ والصبر لکل عبد، صبر ہر بندے کے لیے اچھا ہے لیکن غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے صبر کرنا بہت زیادہ اچھا ہے۔ والورع، زہد و تقوی ہر بندے کے لیے اچھا ہے لیکن علماء کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ والحیاء، حیا ہر بندے کے لیے اچھی چیز ہے لیکن عورتوں میں حیا کا ہونا یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم بلا عمل کالسحاب بلا مطر، الملک بلا عدل کالغنم بلا راع، الغنی بلا کرم کالشجر بلا ثمر، الفقیر بلا صبر کالنہر بلا ماء، الشاب بلا توبۃ کالبیت بلا سقف، والمرأة بلا حیاء کالطعام بلا ملح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ بادل ہے بغیر پانی کے، یعنی بے فائدہ ہو رہا ہے، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ بادشاہ بغیر انصاف کے ایسا ہی ہے جیسا کہ بکریاں ہیں بغیر چرواہے کے۔ الغنی، پھر آپ فرماتے ہیں کہ مالدار آدمی سخاوت کے بغیر، مالدار تو ہے لیکن بخیل ہے، سخاوت نہیں ہے، بغیر سخاوت کے مالدار ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر پھل کے درخت کا فائدہ ہی نہیں۔ فقیر غریب بغیر صبر کے ایسا ہی ہے جیسا کہ نہر ہے بغیر پانی کے۔ نوجوان بغیر توبہ کے ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر چھت کے گھر ہے۔ عورت بغیر حیا کے ایسا ہی ہے جیسا کہ کھانا ہے بغیر نمک کے، یعنی بے فائدہ ہے یہ چیزیں۔ اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلوا بالتوبۃ قبل الموت وعجلوا بالصدقۃ قبل تحویل المال وعجلوا بالزواج بتزویج البنات قبل الفضیحہ وعجلوا بدفن المیت قبل الحدث وعجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا استعداد الموت قبل نزول ملک الموت وعجلوا بالاعمال الصالحة قبل فناء العمر وعجلوا بارضاء الخصوم قبل الندامہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت سے پہلے توبہ میں جلدی کرو، یعنی توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے تم دنیا سے چلے جاؤ، موت آ جائے۔ موت سے پہلے جلد از جلد توبہ کر لو، اور مال کے بدلنے سے پہلے، مطلب مال فنا ہونے سے پہلے یا مال تباہ و تاراج ہونے سے پہلے، دولت کے ختم ہونے سے پہلے صدقہ خیرات کر لو، اور اپنے بچیوں کی شادیاں نکاح کرنے میں جلدی کرو رسوائی سے پہلے، اور مردے کو یعنی میت کو دفن کرنے میں جلدی کرو اس کے خراب ہونے سے پہلے۔ وعجلوا بالصلاة قبل الفوت، نماز کی ادائیگی میں جلدی کرو، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھو یہ مطلب نہیں ہے، نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھ لو، کہیں نماز چھوٹ نہ جائے، قضا نہ ہو جائے۔ وعجلوا استعداد الموت، موت کی تیاری میں جلدی کرو فرشتے کی آمد سے پہلے۔ وعجلوا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، دیر مت کرو، نیک عمل آج کا عمل آج ہی کرو، یہ نہیں کہ کل کروں گا، اس امید پر نہ رہو، عمر کے ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور اپنے دشمنوں کو، جو لوگ تم سے جھگڑا کرنے والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو راضی کر لو، خوش کر لو ندامت سے پہلے۔ قیامت کے دن کسی کا حق اگر تم باقی رہو گے تو وہاں پر شرمندگی ہوگی، اس سے پہلے دنیا میں ہی ان کو راضی کر لو، ان کا حق ادا کر دو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم خلیل المؤمن والحلم وزیرہ والعقل دلیلہ والعمل قائدہ والرفق والدہ والصبر امیرہ والبر جنودہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم مومن کا دوست ہے، مومن کا ساتھی ہے، حلم اس کا وزیر ہے، اس کے اندر حلم ہونا چاہیے، عقل اس کی رہنما ہے، عقل کے اعتبار سے مومن چلنا چاہیے، اور اس کا عمل اس کا پیشوا ہے، عمل اس کو آگے بڑھائے، اور نرمی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ والرفق والدہ، اور نرمی کی مثال دے رہے ہیں جیسا، یعنی اس کے والد، کیا مطلب، نرمی اس کے اندر ایسی ہونا چاہیے جیسا کہ والد کے دل میں اولاد کے تعلق سے نرمی ہوتی ہے۔ والصبر، اور صبر اس کا امیر ہو، اس کا حاکم ہو، یعنی صبر کے تحت رہے۔ والبر، اور نیکی اس کا لشکر ہے، اس کی فوج ہے، نیکیاں کرتے رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع خمسة اشیاء فی 5 اشیاء لا قیمت لها كالدر فی الصدف والمسک فی النافجة والقز فی الدود والعسل فی النحل والایمان فی القلب فالصدف بلا در لا قیمت لها والنافجة بلا مسک لا قیمت لها والدود بلا قز لا قیمت لها والنحل بلا عسل لا قیمت لها والقلب بلا ایمان لا قیمت له فالغواص ينظر إلى الدر لا إلى الصدف والعطار ينظر إلى المسك لا إلى النافجة والقزان ينظر إلى القز لا إلى الدود والعسال ينظر إلى العسل لا إلى النحل والله تعالى ينظر إلى الإيمان لا إلى القلب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے 5 قیمتی چیزوں کو ایسی چیزوں میں رکھا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جیسے موتی کو سیپی میں اللہ تعالیٰ رکھ دیا، مشک کو نافے میں رکھ دیا، ریشم کو کپڑے کیڑے میں رکھ دیا، شہد کو مکھی میں، اور ایمان کو دل میں۔ تو سیپی کی کوئی قیمت نہیں ہے،
موتی کے بغیر. موتی اگر نہ ہو، خالی سی بھی ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے. نافے کی قیمت نہیں ہے، مشک کے بغیر کچھ بھی قیمت نہیں ہے. کیڑے کی قیمت بنا ریشم کے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ریشمی کیڑا ہے لیکن ریشم نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مکھی کی شہد کے بغیر کوئی قیمت نہیں ہے. دل کی بغیر ایمان کے کوئی قیمت نہیں. دل کی اہمیت اس وقت ہے جب دل میں ایمان ہو. تو غوطہ خور موتی کو دیکھتا ہے، سیپی کو نہیں. عطار خوشبو کو دیکھتا ہے. ریشم ساز ریشم بنانے والا ریشم کو دیکھتا ہے، اس کے کیڑے کو نہیں. شہد نکالنے والا شہد کو دیکھتا ہے، شہد کی مکھی کو نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایمان کو دیکھتا ہے، بندے کے دل کو نہیں بھرا. یعنی دل میں اگر ایمان آ گیا تو ایمان کی وجہ سے دل کی اہمیت ہے. اگر ایمان نہ ہو تو اس دل کی کوئی اہمیت نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیت اشیاء لا تتعب من ثمانیت اشیاء: العالم من الخیر، والعین من النظر، واللسان من الکلام، والارض من المطر، والبحر من الماء، والانثى من الذکر، والقلب من حرص الدنیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو 8 چیزوں سے کبھی بیزار نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ عالم خیر سے بیزار نہیں ہوتا. علم رکھنے والا جو علماء ہیں نیکیوں سے بیزار نہیں ہوتے. ایک نیکی کرے اور ایک نیکی سامنے آ گئی وہ بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی نیکی نہیں چھوڑتے. نیکی کرتے ہوئے نہیں تھکتے، بیزار نہیں ہوتے. اسی طرح انسان کی نگاہ آنکھ کے بارے میں فرمانے کے دیکھنے سے نہیں تھکتی. اسی طرح زبان بات کرنے سے نہیں تھکتی. اور زمین بارش سے نہیں یعنی وہ نہیں ہوتی، بیزار نہیں ہوتی. جتنی بھی بارش ہو اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی پانی کو. والبحر من الماء، سمندر پانی سے بیزار نہیں ہوتا، کتنا بھی پانی اس میں آ جائے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے. والانثى من الذکر، یعنی خاتون یعنی بیوی شوہر کی خدمت سے بیدار نہیں ہوتی، نہیں تھکتی. والقلب من حرص الدنیا، اور انسان کا دل دنیا کی حرص سے نہیں تھکتا، بیدار نہیں ہوتا. یعنی نعمتیں مل رہی ہیں اور چاہ رہا ہے کہ ملے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بنا دیا ہے دنیا میں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 خطوات لا يعرف ثوابها الا اللہ: اولها ان يخطو سید العسکر في الصف الاول، والثاني ان يخطو لطلب العالم، والثالث ان يخطو بصلة الرحم، والرابع ان يخطو من صف المسلمين الى صف الكفار وقت القتال، والخامس ان يخطو لاصلاح ذات البين، فان هذه خطوات لا يعرف ثوابها الا اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک کاموں کے لیے اٹھنے والے 5 قدم ایسے جس کے ثواب کی مقدار کو، کتنا ثواب ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہیں بتا سکتا. پہلا قدم آپ فرما رہے ہیں کہ سید عسکر، لشکر کا جو سردار ہے، اس کا چلنا پہلی صف میں، اس کا ثواب بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. دوسرا قدم بتا رہے ہیں ہم، دوسری چیز کہ کوئی شخص عالم کی تلاش میں، علم کی تلاش میں، علم کو طلب کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، قدم ڈالتا ہے، چلتا ہے، تو اس قدم پر کتنا ثواب ہے اس کی مقدار سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تیسری چیز فرما رہے ہیں کہ وہ قدم جو صلہ رحمی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کوئی جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جا رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرنے والا ہے اس کی مقدار کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بتا سکتا. یعنی بہت بڑی نیکی ہے. بڑھ چوتھی نیکی بتا رہے ہیں کہ یعنی جنگ کے وقت مسلمانوں کی صف سے کافروں کی صف کی طرف جو جاتا ہے بڑھ کر بہادری دکھاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرنے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. 5واں قدم بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کا ثواب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ تعالی خلق اللہ الاربعۃ لاربعۃ، خلق العباد للعبادہ لا للتنعم، وخلق الدنیا للعبرہ لا للعمارہ، وخلق العلم للعمل لا للمفاخرہ ولا للمباحثہ، وخلق المال للانفاق لا للامساک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے لیے پیدا کیا. پہلی چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں. بندہ دنیا میں عیش و عشرت میں رہتا ہے، دنیا کی بہاروں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن خدا کو بھول گیا تو گویا کہ ناکام ہے.
اصل مقصد بندے کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کیا عبرت کے لیے، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، عمارت کے لیے نہیں، دنیا میں مکانات محلات تعمیر کرنے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنا ہے اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ علم کو پیدا کیا عمل کے لیے، علم کا مقصد یہ ہے کہ عمل کیا جائے اس پر، فخر کرنے کے لیے نہیں، مفاخرت کے لیے نہیں، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہے۔ وَخَلَقَ الْمَالَ، مال کو پیدا کیا ہے خرچ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے نہیں۔ مال بندہ روک کر رکھتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ روکنا مقصد نہیں ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ اشیاء تأکل سبعۃ اشیاء، الکذب یأکل الرزق، والصدقۃ تأکل المرض، والہم یأکل العمر، والدعاء یأکل البلاء، والغیبۃ تأکل الطاعة، والریاء یأکل الدین، والزنا تأکل الغنى۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں 7 چیزوں کو کھا جاتی ہیں، یعنی ختم کر دیتی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، جو شخص جھوٹ بولے گا اس کے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی۔ والصدقۃ، اور صدقہ کرنا یہ بیماری کو کھا جاتا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے، صدقہ کرے گا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، صدقہ کر رہا ہے تو آئندہ بیماری سے اللہ اس کو محفوظ کر دے گا۔ اور غم انسان کی زندگی کو کھا جاتا ہے، غموں کی وجہ سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ وہ دعا، اور دعا بلا کو کھا جاتی ہے، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، دعا کی وجہ سے بلا ٹل جاتی ہے۔ والغیبت، اور غیبت یعنی لوگوں کی برائی بیان کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو بیان کرنا، یہ اطاعت نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر غیبت آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بدترین عمل ہو چکا ہے، یہ بالکل ہوا اور پانی کی طرح پورے معاشرے میں پھیل گیا ہے۔ لوگ ایک طرف سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف برائی کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ غیبت اتنا بدترین گناہ ہے کہ تمہارے تمام نیک اعمال کو یہ ضائع کر دیتا ہے۔ والریا، ریاکاری دین کو کھا جاتی ہے، یعنی ریاکاری کی وجہ سے اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اور زناکاری یہ دولت کو ختم کر دیتی ہے، یعنی جو زنا میں مبتلا ہوگا، جو قوم زنا میں مبتلا ہو جائیں گی وہ فقیر قلاش ہو جائیں گی، بالکل ختم ہو جائیں گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادعا اربعا بغیر اربع فهو كذاب، من ادعا حب اللہ بغیر ورع فهو كذاب، ومن ادعا حب الجنة بغیر انفاق مال فهو كذاب، ومن ادعا خوف النار بغیر اجتناب المعاصی فهو كذاب، ومن ادعا حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حب العلماء والصلحاء والمساکین فهو كذاب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 چیزوں کا دعویٰ کرے 4 چیزوں کے بغیر تو وہ جھوٹا ہے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر، وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا، گناہ کرتے جا رہا اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا چاہنے والا، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور جو شخص جنت کی محبت کا دعویٰ کرے، مال خرچ نہیں کر رہا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جو جہنم کے عذاب سے ڈرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جہنم سے ڈر رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو محبت رسول کا دعویٰ کرے لیکن علماء سے محبت نہ کرے، علماء کا ادب نہ کرے، علماء کی توہین کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پھر رہا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، صلحاء اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کر رہا ہے، علماء اور اولیاء مساکین کی محبت کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ، حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جھوٹا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واسقیاؤکم اغنیاءکم وامرکم شورى بینکم فظاہر الارض خیر لکم من بطن الارض فاذا کان امراؤکم شرارکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے امراء، تمہارے جو حکام ہیں، حاکم، تم میں سے نیک اگر لوگ ہیں وہ، اور اسخیاء تمہارے سخی مالدار لوگ اگر ہیں، تمہارے مالدار اگر سخی ہیں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، تو زمین کی پشت، زمین کی دھرتی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے زمین کے اندر کے حصے سے، یعنی قبر سے اچھا تمہارا دنیا میں رہنا بہتر ہے، تمہارے لیے زندگی بہتر ہے۔ اس کے برخلاف اگر معاملہ ہو جائیں، یعنی جو حاکم کون بن رہے ہیں؟ بدترین لوگ،
ہر قسم کا گناہ کرنے والے، ظالم، جابر اور کرپٹڈ لوگ اگر حکومتیں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ، اور تمہارے مالدار جو ہے انتہائی بخیل ہے، تو تمہارے لیے زمین کا اندرونی حصہ تمہارے لیے زمین کے بیرونی حصے سے بہتر ہے، یعنی تمہارا دنیا میں زندہ رہنا بہتر نہیں ہے، تمہارا دنیا سے چلے جانا بہتر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی زمان علی امتی یحبون ثلاثۃ وینسون ثلاثۃ یحبون البیوت وینسون القبور ویحبون الحیات وینسون الممات ویحبون الخلق وینسون الخالق۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا بدترین زمانہ آئے گا کہ وہ تین چیزوں سے محبت کریں گے، تین چیزوں کو بھلا دیں گے۔ تین چیزیں بتا رہے ہیں کہ گھروں سے محبت کریں گے، گھروں کی تعمیر سے، کنسٹرکشن سے محبت کریں گے، گھر بنانا چاہیں گے، نئے نئے گھر بنانا چاہیں گے، محلات بنانا چاہیں گے۔ وینسون القبور، لیکن قبروں کو بھول جائیں گے۔ ویحبون الحیات، زندہ رہنے کو پسند کریں، موت کو بھلا دیں گے۔ اور خلق، مخلوق سے محبت کریں، دوستوں سے محبت کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہیں، لیکن خالق کائنات پروردگار عالم کو بھول جائیں گے، اللہ کا نہ ذکر کریں گے، نہ عبادت کریں گے، نہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ ایسا دور بھی آنے والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القلب عند اللہ افضل من الکعبۃ لأن الکعبۃ بناء الخلیل والقلب بناء الجلیل والکعبۃ بیت اللہ والقلب خزائن اللہ وفی الکعبۃ الحجر الاسود وفی القلب النور الابیض والقلب موضع نظر الخالق فإن اللہ تعالی فی قلوب المؤمنین ينظر كل يوم 360 نظرۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل اللہ کے پاس کعبے سے افضل ہے، کیونکہ کعبہ خلیل کی تعمیر ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کو بنایا، اور قلب، دل اللہ کی تعمیر ہے، اللہ بنایا دل، اللہ کا بنایا ہوا ہے دل، اور کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور قلب، دل، مومن کا دل اللہ کا خزانہ ہے، خزائن اللہ ہے، اللہ کے خزانے ہیں، اور کعبے میں حجر اسود ہے، اور قلب میں، دل میں نور ابیض ہے، چمکتا ہوا نور ہے، روشن۔ والقلب، اور دل اللہ کے دیکھنے کا مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز پہ نظر ڈالتا ہے، دیکھتا ہے جس چیز کو انسان کے وجود میں، وہ ہے دل، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کو دن میں 360 مرتبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب ثلاث قلب سلیم وقلب منیب وقلب شہید اما القلب السلیم فلیس فیہ سوا معرفت اللہ واما القلب المنیب الذی اناب عن کل شیء الی اللہ واما القلب الشہید شاہد اللہ وقدرتہ فی کل شیء۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دل تین قسم کے ہیں، دل کی تین قسمیں ہیں۔ ایک دل قلب سلیم ہے، سلامتی والا دل، محفوظ دل۔ دل کی دوسری قسم ہے قلب منیب، وہ دل جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، اللہ کے ذکر سے یعنی مطمئن ہونے والا ہے، اور ایک دل وہ ہے جو حاضر ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی شخص نجات پائے گا جو محفوظ قلب کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ قلب سلیم میں اللہ کی معرفت کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوتی، دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ، کسی سے نفرت، کسی سے بغض، کوئی برائی نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُنِيبُ، اب رہا قلب منیب، وہ دل جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، یہ وہ دل ہے جو ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب رہا قلب شہید، دیکھنے والا دل، وہ دل ہے جو اللہ کے جلوے کو اپنے نور بصیرت سے دیکھتا ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اللہ کی قدرت کو ہر چیز میں دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اس کو۔ یہاں پر 15واں باب مکمل ہو گیا، یہاں سے 16واں باب شروع ہو رہا ہے۔ الباب السادس عشر فی فضیلۃ الوضوء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء ثلاثۃ اولہ کفارۃ الذنوب والثانی رضاء اللہ تعالی والثالث
ستر اللہ تعالی من النار۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں ہے یہ 16واں باب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے 3 فائدے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو جب دھوئے جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، تو اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پردہ ہے آگ سے، جو وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع آخر قطرة الماء وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطش بهما مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مؤمن وضو کرتا ہے، بندہ مسلم جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ جھڑ جاتا ہے جس گناہ کی طرف وہ دیکھا تھا اپنی آنکھ سے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر وہ گناہ جھڑ جاتا ہے جس گناہ کو وہ کیا تھا ہاتھوں کے ذریعے سے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ للصلاة فأحسن الوضوء ثم قام للصلاة فصلى كفر ما بينه وبين الصلاة الأخرى۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے ٹھہر جائے، بس وہ نماز پڑھے تو اس کے درمیان اور دوسری نماز کے درمیان، اس نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ ثم توجہ الى المسجد للصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحیت عنہ السیئہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وضو کرے اور پھر مسجد کی طرف متوجہ ہو جائے، مسجد کی طرف چلا جائے نماز کے لیے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے۔ یعنی مسجد کے لیے، نماز کے لیے جانا بھی عبادت اور ثواب کا باعث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوضوء یحرق الذنوب، وضو گناہوں کو ایسا جلا دیتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی گھاس کو جلا دیتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی الوضوء مات شہیدا، جو وضو کی حالت میں انتقال کر جائے باوضو، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سوتے وقت بھی وضو کر کے سونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ نیند میں اگر موت آ جائے تو شہید کا درجہ اللہ عطا فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء علی الوضوء نور علی نور، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو پر وضو کرنا، پہلے سے وضو باقی ہے، پھر نماز کا وقت آ گیا، پھر دوبارہ وضو کر رہے ہیں، تجدید کر رہے ہیں وضو کی، دوبارہ تازہ وضو کر رہے ہیں، تو یہ نور پر نور ہے، نور علی نور ہے برے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التکلم فی حالت الوضوء مکروہ، وضو کے دوران دنیا کی بات کرنا یہ مکروہ ہے۔ وفی الاغتسال اشد الکراہ، اور غسل کے دوران بھی دنیاوی گفتگو کرنا یہ بھی مکروہ ہے برے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من واظب علی اربعۃ خصال لم یفتقر قط الوضوء قبل دخول الوقت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 چیزوں کی پابندی کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وقت کے آنے سے پہلے، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، اور مسجد میں داخل ہونا اذان سے پہلے، وترک کلام الدنیا بعد الوتر، وطر کی نماز پڑھنے کے بعد دنیاوی گفتگو نہیں کرنا بلکہ آرام کر لینا، والقیام قبل الصبح، صبح سے پہلے اٹھ جانا، بیدار ہو جانا۔ یہ جو شخص ان 4 چیزوں کی جو پابندی کرے گا کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ الباب السابع عشر، 17واں باب، فی فضیلت الذکر، ذکر کی فضیلت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی امرنی ان یکون نطقی ذکرا وہمتی فکرا ونظری عبرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا بولنا ذکر ہو جائے، یعنی میں جو بھی بات کروں ذکر الہی پر مشتمل ہو، اور میری سوچ فکر ہو جائے، اور میرا دیکھنا عبرت ہو جائے، میں دیکھوں تو عبرت کے لیے، تماشے کے لیے نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ علم الایمان، اللہ کا ذکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ وبراءۃ من النفاق، نفاق سے برات ہے۔ وحصن من الشیطان، شیطان سے یہ قلعے کا کام یعنی شیطان کے لیے یہ قلعہ ہے، یعنی مومن کے لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے
یہ ایک بہترین پناہ گاہ ہے ذکر، وحفظ من النار، اور آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، حفاظت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشتغل بذکر اللہ یستغفر له الملائکہ ما دام مشغولا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے جب تک وہ ذکر میں مشغول رہے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر اللہ جہرا کالذین یظہرون محبتہ ومن ذکرہ سرا کالذی یستر محبتہ ومن اظہر محبت اللہ اظہر اللہ محبتہ ومن اخفى محبت اللہ اخفى اللہ محبتہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر دل میں کرتا ہے، ذکر سری کرتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی محبت کو چھپا رہا ہے، اور جو اللہ کی محبت کو ظاہر کرے گا اللہ اس کی محبت کو ظاہر کرے گا، اور جو اللہ کی محبت کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو بھی چھپائے گا۔ یعنی جو بندہ دنیا میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ہے بلند آواز سے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس میں ذکر جہری کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامت حب اللہ تعالی حب ذکرہ وعلامت بغض اللہ تعالی بغض ذکرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت اس کے ذکر کی محبت ہے، اور اللہ سے دشمنی کی علامت اس کے ذکر کو ناپسند کرنا ہے۔ یعنی ذکر اللہ کرنا، یہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ الباب الثامن عشر فی فضیلت المساجد، یہ 18واں باب ہے مساجد کی فضیلت کے متعلق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد میں، یعنی جو مسجد کے بالکل قریب ہو کر بھی مسجد میں نماز نہ پڑھے، گھر میں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوں گی، یعنی اس پر اس کو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یلزمہ المسجد فاشہدوا له بالایمان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو مسجد آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کثر جلوسہ فی المسجد اکرم اللہ بخمس کرامات وسع عیشہ بخمس کرامات وسع عیشہ ورفع عذاب القبر عنہ واعطى کتابہ بیمینہ ویمر علی الصراط کالبرق اللامع وادخلہ الجنہ بغیر حساب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں زیادہ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 چیزوں سے نوازے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق کو گشادہ فرمائے گا، اس کے قبر کے عذاب کو اللہ دور فرمائے گا، اور اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ عطا فرمائے گا، اور وہ شخص پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسا کہ بجلی گزر جاتی ہے، بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم فی المسجد فلن یجلس حتی یصلی رکعتین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ ہرگز نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من علق فی المسجد قندیلا كتب اللہ له بكل قطرة دهن 10 حسنات ورفع له 10 درجات وحط عنه 10 سیئات واعطاه اللہ تعالی بكل من يصلي في ذلك المسجد بضوئه نورا في حیاته ونورا في مماته ونورا في قبره ونورا اذا بعث من قبره حتى يدخله اللہ تعالی في الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں کوئی چراغ جلائے تو اللہ تعالیٰ چراغ روشن کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تیل کے ہر قطرے کے بدلے 10 نیکیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی میں نماز پڑھنے والے ہر مصلی کے بدلے اس سے ایک نور زندگی میں، ایک نور موت کے بعد عطا فرماتا ہے، اور ایک نور قبر میں عطا فرماتا ہے، اور ایک نور قبر سے اٹھنے کے بعد عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یعنی مسجد میں کوئی شخص کوئی چیز وقف کر دے، جیسا کہ آج کل تو چراغوں کا دور ختم ہو گیا، کوئی لائٹ کا انتظام کر دے، روشنی کا، ٹیوب لائٹ کا، LED بلب کا انتظام کیا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہی ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عکف نفسہ ما بین المغرب والعشاء
فی مسجد جماعت لم یتکلم الا بصلاۃ او قراءۃ کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرین فی الجنہ مسیرۃ کل قصر منہا مئۃ سنۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو ایسی مسجد میں روکے جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے اور سوائے نماز اور قرآن کی تلاوت کے کوئی کام نہ ہو، تو اللہ کے ذمہ کرم ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائیں، ہر محل کی مسافت 100 سال کے برابر ہوگی۔ یعنی مغرب سے عشاء تک کوئی شخص ایسی مسجد میں بیٹھ گیا عبادت کرتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک نہیں 2 محل عطا فرمائیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں ہوتی، مچھلی پانی سے نکلنا نہیں چاہتی، پانی ہی کی وجہ سے اس کی زندگی ہے، اس کی بقا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی سانسیں چلتی ہیں۔ تو اسی طرح مومن کی بقا، مومن کی زندگی، مومن کی بہار مسجد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسجد میں مومن رہنے کو پسند کرتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ منافق مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے میں، یعنی مسجد سے جو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال منافق کی طرح ہو رہا ہے۔ ابھی اس باب کی آخری حدیث ہے، اس کے بعد 19واں باب شروع ہو رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء تحیہ وتحیۃ المسجد رکعتان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک تحیہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، اور مسجد کی جو سلامی ہے، ہر ایک چیز کے لیے ایک سلام ہے۔ مسجد کی سلامی 2 رکعت نماز ہے، یعنی مسجد میں داخل ہو اور مکروہ وقت نہ ہو اور جماعت ٹھہری ہوئی نہ ہو، جماعت کے لیے اگر وقت ہے تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں 18واں باب مکمل ہو گیا مسجد کے فضائل کے متعلق۔ اس کے بعد اگلی نشست میں درس میں ہم انشاءاللہ الباب التاسع عشر فی فضیلۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام کے فضائل سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔